قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، اور اربہا درود و سلام کا نذرانہ اس ذات والا تیبار پہ جو پیکر دل ربا بھی ہیں اور روح ارض و سما بھی۔ حضور سیدنا غوث العالمین رضی اللہ عنہ کے فیضان سے معمور ایک اور بابرکت نشست کے ساتھ سید عتیق الرحمن حاضر ہے، اور آپ سب کی خدمت میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عرض ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت اہم ٹاپک پہ میں اور آپ چند لمحے اکٹھے گزاریں گے، اور وہ ٹاپک حضور سیدنا غوث العالمین الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں کہ شریعت مطہرہ، جس کے بارے میں آپ نے حضور غوث العالمین نے ارشاد فرمایا، شریعت پاکیزہ درخت دین اسلام کا پھل ہے۔ شریعت پاکیزہ درخت دین اسلام کا پھل ہے۔ شریعت وہ آفتاب ہے جس کی چمک سے تمام جہان کی اندھیر نگریاں جگمگا اٹھتی ہیں۔ دیکھیے، دو جہاں کے والی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں ایک بڑی خوبصورت ترین اللہ کی نعمت سے نوازا ہے، جسے شریعت مبارکہ یا شریعت مطہرہ کہا جاتا ہے۔ میں یہاں پر ایک تصوف کا اصول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یہی اصول حضور غوث العالمین کی تعلیمات کے مطابق ہر شیخ کامل کو اور ہر مرید صادق کو تصوف کی وادیوں میں آ کے اپنانا ہے۔ کہا جاتا ہے الشریعۃ کالسفینہ، الشریعۃ کالسفینہ والطریقۃ کالبحر، الشریعۃ کالسفینہ والطریقۃ کالبحر والحقیقۃ کالصدف والمعرفۃ کالدر۔ یہ چار منازل ہیں جو آپ نے آ کے طے کرنی ہیں، اور یہ چاروں منازل شریعت مطہرہ کے بغیر طے کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت مثال ہے، آسان سادہ، آپ آسان لفظوں میں اسے سمجھیں گے کہ جو شریعت ہے یہ ایک کشتی کی مانند ہے، اور کشتی کہاں پر ہوتی ہے؟ دریا میں ہوتی ہے، سمندر میں ہوتی ہے، پانی والی جگہ پر ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ شریعت ایک کشتی کے مانند ہے، اور اس کشتی کو، جو شرع کی کشتی ہے، اس کو طریقت کے سمندر میں اتارا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے، اگر بندہ پانی میں بغیر کشتی کے جائے تو پھر بھی اس کے لیے ہلاکت ہے، اگر وہ اپنی کشتی کی مکمل حفاظت نہ کر پائے پھر بھی اس کے لیے ہلاکت ہے، اگر اس کی کشتی میں کوئی چھید ہو جائے اور کشتی میں پانی آ جائے پھر بھی اس کے لیے ہلاکت ہے، اور اگر اس کی کشتی اوور لوڈڈ ہو جائے پھر بھی اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو یہ ایک نزاکت ہے، حسین امتزاج ہے جو آپ نے اور میں نے قائم رکھنا ہے، اور اس کے مطابق جب آپ طریقت کے سمندر میں اتریں گے پھر منازل طے کرتے کرتے آپ حقیقت تک پہنچیں گے۔ یہاں پر شریعت کشتی ہے، طریقت سمندر ہے، اور حقیقت وہ جو اس طریقت کے سمندر کی تہہ میں ایک صدف ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اور آپ جب اس صدف کی جگہ پر پہنچتے ہیں تو پھر آپ کی کوشش کے بعد اللہ آپ کو معرفت کے دروازے کھول کے دکھاتا ہے، اور معرفت وہ در نایاب ہے، وہ در ایمان ہے جس کی طلب اور جس کی تڑپ کے لیے یہ پورا کائنات کا نظام ہر وقت رب دو عالم کے گرد طواف فرما رہا ہے۔
اور جب آپ اس در نایاب تک پہنچ لیتے ہیں تو پھر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ اس سارے رستے کو طے کیسے کرنا ہے؟ منزل تو بتا دی کہ آپ نے شریعت کو کشتی بنانا ہے، پھر طریقت کے سمندر میں اترنا ہے، پھر تہ میں جا کے حقیقت کو صدف بنا کے پانا ہے، پھر اس کے بعد معرفت آپ کے گود میں حکمت کے موتی بن کے آئیں گے، نور ایمان کے موتی بن کے آئیں گے۔ لیکن حضور غوث العالمین کی تعلیمات کو پڑھا جائے، آپ کے ایک ایک جملے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کی تلاوت اپنی نگاہ شوق سے کی جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مکمل طریقہ سکھایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کو چاہیے پہلے فرائض و واجبات ادا کرے۔ سب سے پہلے فرائض کے بعد واجبات۔ جب فرائض اور واجبات مکمل تندہی سے، پوری ترتیب سے صاحب ترتیب بن کے ادا کرنے والا ہو تو پھر اس کے بعد وہ نوافل اور فضائل اور نیک اعمال جو جزوی اعتبار سے ہیں ان کی طرف آگے بڑھے۔ اور آپ نے ساتھ مثال دی کہ اگر آپ فرائض و واجبات کو چھوڑ کے صرف نوافل کی طرف اپنا رجحان کرتے ہو تو یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کسی بادشاہ کو کوئی بادشاہ کسی بندے کو بلائے، اگر کوئی بادشاہ کسی بندے کو بلائے تو وہ بادشاہ تک نہ جائے بلکہ اس کے کسی غلام تک چلا جائے، تو اعلیٰ بات کیا ہے کہ وہ بادشاہ تک جائے۔ تو یہاں پر بھی اعلیٰ بات یہ ہے کہ عبادات کا بادشاہ فرائض ہیں، پہلے ان کو پورا کیا جائے اور پھر اس کے بعد دیگر چیزوں کو ادا کیا جائے۔ آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات حکم کے طور پہ ارشاد فرمائی۔ آپ نے کہا اگر کوئی شخص خلوت نشین ہونا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں مراقبے کروں، وہ چاہتا ہے کہ میں ذکر اذکار کروں، تو صرف ایسے ہی خلوت نشین نہ ہو جائے بلکہ کیسے خلوت نشین ہو؟ پہلے فقہ کا مکمل عمل سیکھے، فقہ کا مکمل علم سیکھے، فقہ کا مکمل ہنر سیکھے، فقہ کا مکمل فن سیکھے، پھر اس کے بعد خلوت نشین ہو۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر وہ اس کے بغیر سیکھے بغیر خلوت نشین ہوگا، وہ بجائے اپنے آپ کو سنوارنے کے اپنے آپ کو بگاڑ کے رکھ دے گا۔ یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ آج ہم سیل فون اٹھاتے ہیں، استاد ہے کوئی نہیں، رہنما ہے کوئی نہیں، گائیڈ ہے کوئی نہیں، ہم ہر چیز گوگل کے سرچ انجن سے اٹھاتے ہیں اور صرف لفظوں پر اعتبار کرتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک ہو یا حدیث رسول ہو یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم ارشادات ہوں، یہ سارے مطالب معارف اور معانی کے سمندر ہیں۔ ان میں غوطہ زن ہونے کے لیے پھر شریعت کی کشتی چاہیے اور ایک نگہبان بھی آپ کو ہر صورت میں چاہیے ہے۔ تو آپ نے کہا اگر کسی نے خلوت نشین ہونا ہے اس کو اپنی طہارت سے لے کے آخری حد تک فقہ علوم پر، فقہ اعمال پر دسترس ہونی چاہیے، اور جو اس طریقے سے خلوت نشین ہوگا وہ اپنے لیے بھی نافع ہوگا، وہ جہاں بھر کے لوگوں کے لیے بھی نافع ہوگا۔ جیسے میں نے آیا کریمہ آپ کے سامنے قرآن پاک کے 28ویں پارے سے تلاوت کرنے کا شرف کامل حاصل کیا تو حضور غوث العالمین نے بھی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تقوی، اللہ سے ڈرنا، پرہیزگاری، نماز کا مقصود تقوی، روزے کا مقصود تقوی، حج کا مقصود تقوی، زکوٰۃ کا مقصود تقوی، نگاہ کو جھکا کے رکھو، پاکیزگی کا مقصود تقوی۔ الٹیمیٹ یہ ساری چیزیں ایک ہی منزل مراد تک جاتی ہیں، وہ پرہیزگاری ہے، وہ اللہ کے رستے پر پورے آداب کے ساتھ چلنا ہے، وہ اللہ کے رستے پر شریعت مطہرہ کے احکامات کے ساتھ چلنا ہے اور حدود اللہ سے کسی صورت بھی تجاوز نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ پاک نے حکم دیا وہ ہر صورت بجا لانی ہیں، ان کو چھوڑنے کے لیے دیکھیں نا میرا دین کتنا حسین ہے اور کتنی آسانی سے مجھے اور آپ کو تلقین کی جاتی ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ سکتے ہو تو باقاعدہ وقت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، باوجود اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جماعت کے ساتھ تو اپنی نماز پڑھ لو، اگر آپ بیمار ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھ لو، اگر اور زیادہ تکلیف ہے تو لیٹ کے نماز پڑھ لو، اگر اور زیادہ تکلیف ہے تو اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لو، اور اگر اس سے بھی آگے آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو رب کریم ہے، وہ آپ کے لیے معافی کا انتظام ضرور کرے گا۔ تو شریعت ایک بہت خوبصورت ترین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا گلدستہ ہے جو مجھے اور آپ کو ہر طرح کے عیب سے بچانے کے لیے ہے۔ شریعت کو جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی تلوار ہے جو گردن کاٹے گی، یہ تلوار نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے جو دل اور روح کو نور ایمان سے منور فرمائے گا۔ حضور سیدنا غوث العالمین نے کہا
یہ جملہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. آپ نے فرمایا تقویٰ کی سب سے بڑی مجلس انسان کی خلوت ہے، اکیلے بیٹھ کے. دیکھیں ہم لوگوں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو اچھا بنائیں اور اکیلے بیٹھ کے لوگوں کی غیبت کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم متقی نہیں ہیں. حضور غوث العالمین جب اکیلے بیٹھتے تھے، جب آپ مجمع میں بیٹھتے تو ایک سلطان بے نوا ہنر کی طرح آپ وہاں پر تشریف فرما ہوتے اور عالم کے رد و قبول سے آزاد اللہ کی رضا کے لیے آپ کے جملے نکلتے، آپ کے کلمے ارشاد ہوتے، آپ مہربانی فرماتے، آپ حکمت کے موتی در نیاب بنا کے انسان کے دامن میں ڈالتے. لیکن آپ جب اکیلے بیٹھتے تقریباً 15 سال آپ نے تکمیل قرآن ہر رات فرمائی ہے. ہر رات قرآن پاک کی 30 پاروں کی تلاوت آپ کی عادت رہی. اور یہ نہیں ہوا کہ ادھر سے آپ نے جامعہ نظامیہ سے ڈگری لی، آپ گریجویٹ ہوئے، اگلے دن آپ ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے. ہم ان چیزوں کو بھی نہیں دیکھتے. ہم نے اپنے ایک ایک لفظ کو پالنا ہے اور پالنے کے بعد اس لفظ پر اپنے عمل کو قائم کر کے اظہار کرنا ہے. آپ نے تقریباً 25 سال پھر تزکیہ کیا، پہلے فقہ کا علم سیکھا، پھر خلوت نشین ہو گئے، پھر اپنی عشاء سے لے کے فجر تک کے جگراتوں کا آپ نے آغاز کیا، اپنے آپ کو ظاہراً دنیا کے معاملات سے دور رکھا. اور جب آپ نے 25 سال اپنی ہر چیز کو پروان چڑھایا اور نور ایمان کو اپنے جسم کے ایک ایک معاملے میں جاگزین فرمایا، تو پھر اس کے بعد آپ نے اپنی زبان سے کلمات ارشاد فرمائے. یہ وجہ ہے وہ کلمات جو سنتا تھا اس کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی. حضرت ابو بکر شبلی، میں ایک مثال سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا. حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نہاوند کے گورنر تھے، پہلے حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ تقویٰ کی شریعت کے مطابق معراج مل جائے، میں بھی اولیاء کی صف میں شامل ہو جاؤں. تو آپ یہ ارادہ لے کے، یہ بھی حضور غوث العالمین کے غلاموں میں سے ہیں، حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے ارشاد فرمایا اس طرح لمحے میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی. جس شہر میں تم نے گورنری کی ہے اس شہر میں اپنے سارے معاملات کو درست کرنا، پھر تمہیں اللہ اس دروازے سے گزارے گا. کہا حضور میرے لیے آپ راہبر ہیں، رہنما ہیں، مہربان ہیں، میرے چچا ہیں، میرے اوپر کرم فرمائیے، میں آپ جیسے کہیں گے میں ویسے کروں گا. یہ بات ذرا دل سے سنیے گا، دل اور روح کے کانوں سے سنیے گا. حضرت ابو بکر شبلی نے جب یہ عرض کی، جناب جنید بغدادی نے کہا جاؤ، جس شہر میں پوری زندگی تم نے گورنری کی ہے نا، اس شہر میں جا کے سب سے پہلے عمل کیا کرو کہ ایک ایک گھر پہ لوگوں کے پاس جاؤ، ایک ایک مکان میں لوگوں کے پاس جاؤ، ایک ایک گلی میں جاؤ اور جو ملے اس کے آگے اللہ کے نام پہ ہاتھ باندھ کے معافی مانگو. ہم یہ سمجھتے ہیں آج ہم ظلم کریں گے، ہم زیادتی کریں گے، آج ہم بڑے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، آج ہم ہر حلال اور حرام طریقے سے اپنے لیے مال اکٹھا کریں گے، بچ جائیں گے. یہ بچنا ممکن نہیں ہے، یہ بچنا ممکن نہیں ہے. پورا سال جب معافی مانگی تو اب معافی مانگنے کی کیا کیفیت تھی؟ ایک تو جن لوگوں کے دل دکھے ہوئے تھے، چاروں نہ چار کبھی غلطی ہو ہی جاتی ہے، کسی نہ کسی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچی، ایک تو وہ راضی ہونے لگے اور دوسرا اندر بدلنے لگا، انا مرنے لگی، تزکیہ ہونے لگا، طہارت ہونے لگی، اندر آپ کے تراوٹ آنے لگی، اندر آپ کے تبدیلی آنے لگی، تیشہ گری ایمان نے آپ کے اندر کو بدل دیا. تو آپ سال کے بعد دوڑ کے آئے، کہا کہ میں نے پورا سال یہ عمل کیا، کیا اب آپ کا رب مجھ سے راضی ہے؟ کہا نہیں. جس شہر میں یہ معاملہ کر کے آئے ہو واپس جاؤ اور اس شہر کے جتنے جانور ہیں وہ جانور جب فضلہ کریں تو ان کو سنبھالنے کی ذمہ داری تمہاری ہے. کتنی بڑی بات، کتنی بڑی ذمہ داری. ماتھے پہ شکن نہیں آیا، گئے پورا سال محنت کی، واپس آئے، کہا اب رب راضی ہوا؟ کہا نہیں. تیسری بات کہا کہ اب جاؤ سارے شہر کے لوگوں سے کہو کہ مجھے اللہ کے نام پہ کھانا دیں، کھانا کھا کے آؤ. جب تیسرے سال واپس چلنے لگے تو اب گردن جھکی ہوئی. اب اندر یہ طلب نہیں ہے کہ میں دوڑ کے پوچھوں کہ رب راضی ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن جب اب شہر پہنچتے ہیں، حضرت جنید بغدادی اپنے وقت کے مزین شیخ الحدیث ارشاد فرماتے ہیں رب نے اپنی دوستی اور رضا کا اعلان کر دیا ہے. عبدی یتقرب الی بالنوافل من عادی لی ولیجا فقد اذنتہ بالحرب. یہ واضح حکم ہے. کہا کہ اب جاؤ نماز ظہر نہامت کی جامع مسجد میں ادا کرنا اور کہنا کہ ابو بکر شبلی گورنر نہیں آیا، اللہ کا محبوب ابو بکر آیا ہے، اللہ کا دوست ابو بکر آیا ہے.
اللہ کے رستے پہ چلنے والا ابو بکر آیا ہے، اللہ کی ماننے والا ابو بکر آیا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ابو بکر آیا ہے۔ ان ارادوں سے جب پہنچے تو پھر کیا ہوا؟ کہا کہ ابو بکر آیا ہے، آپ کا مہمان ہے، میرے لیے طعام کا انتظام کیا جائے۔ آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو لوگوں نے سروں پہ تشتریاں اٹھائی تھیں اور طرح طرح کے کھانے لے کے آئے۔ تب جناب ابی بکر شبلی کو پتہ چلا کہ ولایت کا مقام کیا ہے، یہ لوگ کیوں اتنے بے نیاز ہوتے ہیں، یہ لوگ کیوں دنیا سے اتنے دور ہیں، ان کے لیے ان ساری چیزوں میں کیوں اللہ پاک نے کسی قسم کی دلچسپی نہیں رکھی، جبکہ وہ رب کے محبوب ہوں اور رب کی رضا پر لوگ اس طرح ان سے محبت کرتے ہوں تو وہ صرف رب کے ہو جاتے ہیں، اور رب کے ہونے سے سب ان کے ہو جاتے ہیں۔ میرا مالک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، سیدنا غوث العالمین کی غلامی کی عزت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔